اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مقام بتایا جاتا ہے کہ جہاں حضرت علی اصغر علیہ السلام شہید ہوئے، تیر ہرملہ آپ کے گلے پر لگا۔ شہادت جناب علی اصغر کا واقعہ جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اس وقت میدان کربلا میں امام حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو امام ان بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری فریاد کو پہنچے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ امام کی آواز خیموں تک پہنچی، بیویوں میں رونے کا ایک شور بلند ہوا۔ امام در خیمہ پہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ کا اثر یہ ہوا کہ اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہزادے کا اپنے کو گہوارے سے گرانا نہیں تھا، بلکہ شہزادہ زبان حال سے آواز دے رہا تھا کہ بابا اس وقت میدان بلا میں میرے چچا عباس نہیں، میرا بھیا علی اکبر نہیں، قاسم و عون و محمد نہیں، تو آئیے آپ اپنے ہاتھوں پر مجھے لے چلیے، میں آپ کی مظلومیت کا ایسا گواہ بن جاؤں گا کہ قیامت تک جس کے پہلو میں بھی دردمند دل ہے وہ یہ گواہی دے گا کہ آپ اس کربلا کے میدان میں مظلوم شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میرے ہاتھوں پر دو۔ ثانیہ زہرا جناب زینب نے حضرت اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا، امام کے حوالے کیا۔ امام نے اپنے بچے کے اوپر ابا کا دامن ڈالا اور ایک بلندی پر آئے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، لیکن جب امام نے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک پھول سا کملایا ہوا بچہ ہے جو حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ امام نے فرمایا اے قوم جفاکار، اگر تمہارے خیال میں میں گنہگار ہوں بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آ کر خود پانی پلا لے۔ امام نے اتمام حجت کے لیے بچے کو زمین پر لٹایا، لیکن جب کوئی متوجہ نہ ہوا تو اپنے لال کو پھر اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اور جب امام کی اس بات کا بھی اثر نہ ہوا تو فرماتے ہیں ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ دیکھو میرا بچہ کتنا پیاسا ہے کہ تلذی کر رہا ہے۔ تلذی مچھلی کی پیاس کی وہ کیفیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی پانی سے باہر لائی جاتی ہے تو پہلے اچھلتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، جب زیادہ دیر گزر جاتی ہے طاقت گھٹتی ہے تو داہنے بائیں کروٹ لیتی ہے، طاقت اور زیادہ گھٹ جاتی ہے تو کروٹ بھی نہیں لے پاتی، فقط زمین پر پڑے پڑے منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اسی کیفیت کو عربی میں تلذی کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو میرا بچہ کتنا پیاسا ہے کہ بے جان مچھلی کی طرح فقط اپنا منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ تقریر امام کی فوج اشقیاء میں نے سنی، بہت سے لوگ تھے جو منہ پھیل کر رونے لگے، لشکر میں ایک تلاطم سا برپا ہونے لگا۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا ارملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اللہ، وہ 3 بھال کا تیر ایک مرتبہ ارملہ نے تیر جلدے کمان میں جوڑا، سنسناتا ہوا تیر امام کے بازو کو چھیدتا ہوا بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ آئے امام کی مظلومی، ایک ہاتھ سے اپنے بچے کو سنبھالا، گلے سے تیر نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، خون ناحق کو اپنے ہاتھوں پر لیا، اپنے چہرے پر ملا، آواز دیتے تھے میں قیامت کے دن نانا رسول خدا سے یوں ہی ملاقات کروں گا کہ نانا دیکھیے آپ کی امت جفاکار نے کیا ظلم کیا۔ امام اپنے بچے کی لاش لیے ہوئے کبھی خیمے گاہ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے، زبان پر یہ الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رضن بقضائہ، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، و تسلیما لامرہ، اور اس کے حکم کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آخر میں آ کر در خیمہ پر آ کر آواز دی رباب، لیکن جناب رباب
جواب سے پہلے جناب سکینہ آ گئی، عرض کرتی بابا کیا اصغر کو آپ پانی پلا لائے؟ ارے امام اپنی بچی کو کیا جواب دیں؟ ابا کا دامن ہٹایا، بہن نے بھائی کوئی سال میں دیکھا، یہاں جناب رباب بھی آ گئی، بچے کا حال دیکھا، من کا ڈھلا ہوا ہے، گلے پہ تیر لگا ہوا ہے، سارا جسم خون سے بھرا ہوا ہے، کرتا خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ امام کی بے کسی کو دیکھا، امام کے چہرے پر نظر کی، اس کرب کو محسوس کر لیا۔ امام سے تو کوئی شکوہ نہ کیا کہ میرے والی و وارث آپ تو میرے بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے کہ سال میں واپس آئے ہیں، بلکہ غربت کا ایک مرثیہ پڑھ دیا۔ فرماتی تھی اے میرے لال مجھے خبر نہیں کہ تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی اولاد کس طرح شہید کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جانور دو طرح کے ہیں، ایک بڑا جانور ہے، کچھ چھوٹے جانور ہیں، جتنے چھوٹے جانور ہیں وہ سب ذبح کیے جاتے ہیں۔ اونٹ بڑا جانور ہے لہذا نہر کیا جاتا ہے، کربلا میں جتنے بڑے تھے وہ سب ذبح کیے گئے، ارے جو سب سے چھوٹا تھا وہی نہر کر دیا گیا۔ اسی لیے ماں فریاد کر رہی تھی میرے لال مجھے خبر نہیں کہ تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔